مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، خصوصاً ان حالات میں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مسلسل تنبیہات ہیں۔ تو پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ بادل پھٹا اور اتنا پانی چھت پر گرا، مکان پر گرا، مکان نام نشان ختم ہو گیا اس کا؟ پہلے کبھی سنا تھا آپ نے اس طرح؟ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہات ہیں ہمارے لیے، ہم متوجہ ہو جائیں اب بھی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المساجد بيوت الله والمؤمنون زوار الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور عزیز طلباء، چونکہ آج کا یہ پروگرام ایک مسجد کے سنگ بنیاد کے لیے ہے، اس لیے مسجد ہی کے متعلق میں چند منٹ عرض کروں گا۔
دینی زندگی کی تشکیل اور دینی زندگی کی حفاظت میں مسجد کا بہت بڑا دخل ہے۔ دین کے بارے میں معلومات عموماً مسجد سے حاصل ہوتی ہیں، اور دین محفوظ بھی اسی کا رہتا ہے کہ جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو۔ وہ آدمی جس کا تعلق مسجد کے ساتھ نہیں، اس کا دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو چونکہ دین کی بات مسجد سے معلوم ہوتی ہے اور دین محفوظ بھی اسی کا رہ سکتا ہے کہ جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو، اسی وجہ سے مسجد کے ساتھ تعلق کی ترغیب دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھا ہو، اپنی دکان پر بیٹھا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، کسی کام کے اندر مصروف ہے، تو اس کے دل کا رخ مسجد کی طرف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے، جب اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا کہ آدمی سایہ حاصل کر سکے، کوئی دیوار نہیں ہوگی آدمی سایہ حاصل کر سکے، اگر سایہ ہوگا تو رحمت خدا بندی کا سایہ ہوگا۔ تو 7 خوش نصیب انسان ایسے ہیں کہ جن کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان میں سے ایک فرمایا رجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ، وہ آدمی جو مسجد میں نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکل جائے لیکن اس کا دل اٹکا ہوا ہو مسجد کے ساتھ۔ مثلا ظہر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، اپنی دکان میں بیٹھا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، لیکن دل کا رخ مسجد کی طرف ہے کہ اب عصر کی نماز میں گھنٹہ رہ گیا، اب عصر کی نماز میں آدھا گھنٹہ رہ گیا، اب عصر کی نماز میں 20 منٹ رہ گئے۔ جس آدمی کے دل کی یہ کیفیت ہو کہ نماز پڑھ کر اپنے کام میں مشغول ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، دکان میں بیٹھا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، لیکن دل کا رخ مسجد کی طرف ہے، دل اٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ، فرمایا یہ بھی ان 7 خوش نصیبوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے۔ تو یہ مسجد کے ساتھ تعلق کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور مسجد کے ساتھ تعلق کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھو تاکہ کل قیامت کے دن پروردگار تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنہ، فرمایا جو آدمی مسجد میں آئے، صبح کے وقت آئے، شام کے وقت آئے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت سے مہمانی کا سامان تیار کرتے ہیں، جتنی مرتبہ بھی صبح و شام ہے، یعنی جب وہ مسجد میں آتا ہے
تو اللہ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ایک عزیز اور پیارے مہمان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جتنی مرتبہ بھی وہ مسجد میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے مسلمان کے لیے جنت سے مہمانی کا سامان تیار کرتے ہیں، اور یہ اس وقت پیش کیا جائے گا جب یہ جنت میں حاضر ہوگا۔ یہ مسجد کے ساتھ تعلق کی ترغیب ہے کہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھو۔ تو مسجد کا دوسرا فائدہ یہ ہے مسجد کے ساتھ تعلق کا کہ جتنی مرتبہ تم مسجد میں آؤ گے تمہارے لیے جنت کے اندر مہمانی کا سامان تیار ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ المساجد بیوت اللہ، کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، والمؤمنون زوار اللہ، ایماندار جو مساجد میں آ گئے یہ اللہ کے ملاقاتی، اللہ کے مہمان ہیں۔ جی ایسے جس طرح آپ کے گھر میں جو آ جائے وہ آپ کا مہمان، جو میرے گھر میں آ جائے میرا مہمان۔ تو مسجد نہ آپ کا گھر، نہ میرا گھر، نہ قاری صاحب کا گھر، نہ زید کا گھر، نہ عمر بکر کا گھر، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو جس طرح میرے گھر میں آنے والا میرا مہمان، آپ کے گھر میں آنے والا آپ کا مہمان، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس لیے جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کا مہمان ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، الہی مال عبادی کا اذا ہم زاروک فی بیتک، اے میرے الہ، میرے معبود، جب تیرے بندے تیرے گھر میں آ جائیں تو ان بندوں کا تیرے اوپر کیا حق ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ سے سوال کیا کہ میرے معبود جب تیرے بندے تیرے گھر میں آ جائیں تو ان بندوں کا تیرے اوپر کیا حق ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، لِكُلِّ زَائِرٍ عَلَى الْمَزُورِ حَقٌّ، کہ ہر مہمان کا میزبان پر حق ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کا مہمان بنے تو اس مہمان کا میزبان پر حق ہوتا ہے۔ تو جب میرے بندے میرے گھر میں آ جائیں وہ میرے مہمان، میں ان کا میزبان، میں ان کا حق یہ ہے ان اعافیہم فی الدنیا واغفر لہم اذا لقیتہم، کہ میرے بندوں کا، میرے مہمانوں کا میرے اوپر حق یہ ہے کہ میں دنیا میں ان کو عافیت عطا کروں اور مرنے کے بعد میں ان کی مغفرت کر دوں، ان کی بخشش کر دوں۔ ایسے تو یہ مسجد کے ساتھ تعلق کا فائدہ ہے۔ تو پہلا فائدہ میں نے عرض کیا کہ اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے، اور دوسرا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالی جنت سے مہمانی کا سامان تیار کریں گے، مسجد میں آنے کا دوسرا فائدہ، اور تیسرا فائدہ اللہ دنیا میں عافیت عطا کریں گے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالی بخشش فرما دیں گے۔ تو یہ مسجد کے ساتھ تعلق کے فوائد ہیں۔ تو میں نے عرض کیا نا، چونکہ دینی زندگی کی تشکیل اور اس کی حفاظت میں مسجد کا بہت بڑا دخل، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ تعلق کی ترغیب دی ہے کہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھو۔ جی آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مسجد کی کتنی اہمیت، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ابھی مدینہ نہیں پہنچے، قباء ٹھہرے ہوئے ہیں، بعض روایات کے مطابق 14 دن وہاں قیام کیا، بعض میں 20 کا بھی آتا ہے، بعض میں 24 کا بھی آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا، لیکن ہر وقت پریشان سے رہتے تھے۔ میزبانوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید ہم آپ کی منشا کے مطابق خدمت نہیں کر رہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ شاید ہم آپ کی منشا کے مطابق خدمت نہیں کر رہے، اسی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں۔ تو ایک دن میزبان نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ پریشان لگتے ہیں، شاید آپ کی منشا کے مطابق خدمت نہیں ہو رہی، آپ ارشاد فرما دیا کریں، جو آپ چاہیں گے ہم وہ تیار کر کے پیش کر دیا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے دیکھا پھر آپ پریشان ہیں، دیکھا پھر پریشان ہیں، تو ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ آپ نے وطن کو چھوڑا، مکہ مکرمہ ہجرت کی ہے، تو شاید اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم آپ کو پریشان دیکھتے ہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وطن چھوڑ کے آئے، اس ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے اس سلسلے میں، لیکن اگر کوئی اور پریشانی ہمارے بس میں، اگر کوئی ایسی پریشانی جس کو دور کرنا ہمارے بس میں ہو تو آپ ارشاد فرما دیں، ہم حاضر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پریشانی یہ ہے کہ اجتماعی عبادت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، پریشانی یہ ہے میری کہ اجتماعی عبادت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو میزبان نے کہا یہ ہماری زمین ہے، آپ فرمائیں جتنی زمین پر آپ کہیں ہم خط کھینچ دیتے ہیں، تو وہاں مسجد بنا لی جاتی۔ تو پھر وہاں مسجد بنائی گئی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ یہ پہلے مدینہ سے باہر تھی، اب تو مدینہ وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے، ابھی منزل تک نہیں پہنچے، جانا مدینہ ہے، ابھی اپنے ٹھکانے تک نہیں پہنچے جہاں پہنچنا ہے، منزل تک نہیں پہنچے، لیکن راستے میں مسجد کی فکر کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی نظر میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوت میں یہ روایت نقل کی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، ابھی انہوں نے اپنی رہائش کے لیے کوئی مکان نہیں بنایا، اپنے رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو جی۔ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر اللہ نے فرمایا کہ طواف کرو۔ جب طواف کر لیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے انسان ہوئے اس زمین پر، تم سے پہلے اس زمین پر کوئی انسان آباد نہیں، اور ھذا اول بیت وضع للناس، یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے زمین پر بنایا گیا ہے جیسے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی رہائش کے لیے مکان بنانے سے پہلے میری عبادت کے لیے گھر بناؤ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی اہمیت، اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے مسجد کی فکر کی، اللہ کے گھر کی فکر کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے میں مسجد بنانے کا حکم دیا۔ آج اگر ایک گلی میں ایک مسجد ہو نا، دوسری مسجد بننے لگے، کہتے ہیں یار مسجد کی کیا ضرورت، یعنی گلی میں 10 سکول بن جائیں تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر ایک گلی میں 2 مسجدیں بننے لگیں تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی غیر شعوری طور پر ہم متاثر ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ دین اسی کا محفوظ رہتا ہے جس کا مسجد کے ساتھ تعلق ہو، اور دین کی بات عموماً ملتی ہی مسجد سے ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں، لیکن ہمارے دشمن کو اس کا اندازہ ہے کہ جب تک ان کا مسجد سے تعلق ہے، ان کو دین کے بارے میں معلومات ملتی رہیں گی اور ان کا دین بھی محفوظ رہے گا، اسی لیے ان کو تو تکلیف ہونی ہے، وہ ہمارا ذہن اس طرح بنا لیتے ہیں
کہ ہم بھی غیر شعوری طور پر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہماری زبان پر بھی وہی باتیں نکلتی ہیں جو ان کی زبان سے نکلتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلے محلے میں مسجد بناؤ تاکہ لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں سہولت ہو جائے، کیونکہ مسجد اگر دور ہوگی، اب بارش ہے، موسم خراب ہے، اندھیرا ہے، وہاں تک جانا مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر مسجد قریب ہوگی تو وہاں تک پہنچنا آسان ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ محلے محلے میں مسجد بنائی جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو علاقہ بھی فتح ہو وہاں مسجد بنائی جائے، اور لکھا ہے کہ ان کے دور میں 4000 مساجد بنائی گئیں، 4000 مساجد۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کتنی مساجد بنائی گئیں؟ 4000، ان میں سے 900 بڑی مساجد تھی، جامع مسجد سمجھ لو جی ایسے۔ تو 4000 مساجد بنائی گئی ان کے دور خلافت میں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ مسلمان کا دین اسی مسجد سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو آج یہ مسجد کا بنیاد رکھ رہے ہیں۔ دیکھو مسجد، میں نے شروع میں عرض کیا، حدیث سنائی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تم اللہ اپنے گھر کی تعمیر میں میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر اللہ کسی کو توفیق دے گے اس میں حصہ ملانے کی تو یہ اس کی اپنی سعادت ہوگی۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حاتم طئی، اس کے پاس ایک فقیر آیا، مانگنے والا آیا، اس نے 1 دینار کا سوال کیا، 1 روپے کا سوال، اس زمانے میں دینار تھے، اس نے 1 دینار کا سوال کیا۔ تو حاتم طئی نے اس کو 2 تھیلیاں دے دی، ہر تھیلی کے اندر 100 دینار، اور بعضوں نے یوں لکھا کہ 2 دینار کا سوال کیا اس نے، انہوں نے 2 تھیلیاں دے دی، ہر تھیلی کے اندر 100 دینار ہے۔ کسی نے حاتم طئی سے کسی نے پوچھا کہ اس مانگنے والے شخص نے تو 2 روپے مانگے، مانگنے والے شخص نے 2 روپے مانگے اور تم نے 2 تھیلیاں دے دی، ہر تھیلی کے اندر 100 روپیہ، تو اس نے مانگے ہیں 2 روپے، تم نے دے دیے 200، وجہ؟ حاتم طئی سے سوال کیا کسی نے کہ سائل نے، مانگنے والے نے 2 روپے مانگے اور تم نے کتنے دے دیے؟ 200، وجہ؟ تو حاتم طئی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ حاتم طئی نے کہا کہ اس نے مانگا اپنی ضرورت کے مطابق اور ہم نے دیا اپنی شان کے مطابق۔ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، ہم نے اپنی شان کے مطابق مانگا، اور ہم نے اپنی شان کے مطابق دیا ہے۔ تو جو آدمی مسجد کی تعمیر میں حصہ ملائے تو وہ حصہ ملانے والا وہ اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ملے گا، اور اللہ نوازیں گے اس کو اپنی شان کے مطابق دیا سے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے نا، ایک تو مشہور حدیث ہے کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کمفحص قطات، کہ کبوتر کے گھونسلے کے برابر، بٹیر کے گھونسلے کے برابر اگر کسی نے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ ذرا توجہ فرمائیں، اب کبوتر کے گھونسلے کے مطابق مسجد بنائی جائے، اس میں کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو کبوتر کے گھونسلے کے مطابق جو آدمی مسجد بنائے کبوتر کے گھونسلے کے برابر، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ تو اگر کبوتر کے گھونسلے کے برابر کوئی مسجد بنائے، اس میں نماز پڑھی جا سکتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد کی تعمیر میں اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا سا بھی کوئی آدمی حصہ ملا لے، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیں گے۔ جیسے اپنی حیثیت کے مطابق اگر کوئی آدمی تھوڑا بھی حصہ ملا رہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیں گے. اور علماء نے لکھا ہے، یہ جو حدیث میں ہے نا، کہ جو آدمی مسجد بنائے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ مسجد قاری صاحب کے لیے نہیں ہے. کوئی قاری صاحب کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ دے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے. تو جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد میں حصہ ملائے، مسجد بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسی کسی نے مسجد بنائی، جتنا وسیع و عریض مسجد بنائی تو اللہ اتنا وسیع و عریض گھر جنت میں بنائیں گے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. یہاں تو مسجد بنائی ہے آپ نے 3 مرلے میں، 4 مرلے میں، 5 مرلے میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جنت میں اتنا بڑا گھر بنا دیں گے. نہیں، تم اپنی حیثیت کے مطابق بناؤ، اللہ اپنی شان کے مطابق بنائیں گے تمہارے لیے. تمم بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. تو مسجد کے ساتھ تعلق رکھو اور مسجد کی آبادی کی فکر کرو، تعمیر کی اور اس کے بعد آبادی کی فکر کرو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان. اس بزرگ کو نیند آ رہی ہے. فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کی خبر گیری کر رہا ہے، تعمیر کی فکر ہے، پھر آبادی کی فکر ہے، تو جو مسجد کی خبر گیری کر رہا ہے، مسجد کی فکر کر رہا ہے، تعمیر کی فکر ہے، آبادی کی فکر ہے، فرمایا اس کے متعلق گواہی دے دو کہ یہ شخص ایماندار ہے. جس کو دیکھو کہ مسجد کی آبادی کی فکر کر رہا ہے تو گواہی دے دو کہ یہ شخص ایماندار ہے. کیوں؟ آگے بطور دلیل کہ اللہ کا یہ قول پیش کیا کہ اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. تو جس کو دیکھو کہ مسجد کی آبادی کی فکر کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کے متعلق گواہی دے دو کہ یہ شخص ایماندار ہے. اس لیے کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں. تو ہم مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، خصوصاً ان حالات میں. حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مسلسل تنبیہات ہیں. تو پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ بادل پھٹا اور اتنا پانی چھت پر گرا، مکان پر گرا، مکان نام نشان ختم ہو گیا اس کا؟ پہلے کبھی سنا تھا آپ نے اس طرح؟ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہات ہیں ہمارے لیے. ہم متوجہ ہو جائیں اب بھی اللہ کی طرف رجوع کریں. دیکھیں ہمارے بس میں اتنا نہیں ہے کہ ہم پانی کا ایک گلاس فضا میں کھڑا کر دیں. کسی انسان کے بس میں ہے کہ پانی کا ایک گلاس فضا میں کھڑا کر دے، ہمارے بس میں یہ نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کتنے ٹن کی مقدار میں پانی فضا میں معلق کیا، پھر اسی پانی کو انسانوں پر برسا دیا، انسان ہلاک ہو گئے. تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے ہم بھی کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہیں. اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ابلیس مردود ہوا، ابلیس جب مردود ہوا تو ابلیس نے اللہ سے کہا بعزتی کا وجلالی کا لا ابرح اغوی بنی آدم ما دامت الارواح فیہم. اللہ کو کہا مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیرے جلال کی قسم، جب تک انسانوں میں روح موجود ہے میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. کس نے کہا؟ جی ابلیس نے کہا. ابلیس نے کہا
جب یہ مردود ہوا تو اس نے اللہ کو یہ قسمیں اٹھا کر کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، جب تک انسانوں میں روح موجود ہے میں ان کو پھسلانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا ابلیس کو بعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، فرمایا سن مردود، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، جب تک بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اس کو خیال آیا کہ میرا کوئی خالق ہے، مالک ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، مجھے پکڑ بھی سکتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں آیا، توبہ کی۔ جب اس نے ہاتھ اٹھائے اللہ سے مغفرت کا سوال کیا تو فرشتوں نے اللہ سے کہا، فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ یہ بندہ بخشش کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ساری زندگی بغاوت کی ہے، اس نے ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے۔ تو اللہ نے آگے سے فرمایا کہ انا اہل التقوی و اہل المغفرہ، ٹھیک ہے یہ بندہ اس نے پوری زندگی بغاوت میں گزاری ہے، پوری زندگی اس نے نافرمانی میں گزاری ہے، لیکن میں تو اس قابل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ اللہ نے فرمایا میں تو اس قابل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور میں تو اس قابل ہوں کہ میں مجرم کو، گناہگار کو معاف کر دوں، میں تو اس قابل ہوں۔ فرشتوں کو اللہ فرماتے ہیں اشہدکم انی قد غفرت لہ، فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا ہے، جس نے پوری زندگی بغاوت کی، پوری زندگی میری نافرمانی میں گزاری ہے، میں نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو ان حالات کے اندر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ہم استغفار کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، اور نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، بچوں کو بھی پابند بنائیں، اپنی عورتوں کو بھی نماز کا پابند۔ دیکھو آپ پڑھتے ہیں حدیث میں سنتے ہوں گے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ پیش آیا اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، نماز کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں صلاۃ استسقاء کس کو کہتے ہیں؟ بھائی قحط آیا، بارش نہیں آ رہی تو نماز پڑھی، سورج بے نور ہو گیا، سورج گرہن ہوا تو کیا کیا؟ نماز پڑھی ہے جی۔ تو جب بھی کوئی مشکل پیش آئی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، تو یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ آج جو حالات ہیں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور مسارت کے ساتھ تعلق رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔